بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ عمران خان کی حکومت کا تختہ الٹنے کے بعد عوام کے اندر اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے غم و غصے میں مسلسل اضافہ ہوا ہے۔ جنرل باجوہ نے گلف نیوز کو ایک عام انٹرویو دیا ہے۔ خان کی حکومت کا تختہ الٹنے سے لے کر فوجی افسران کے اس دوران فیصلوں پر بھی بات کی گئی ہے۔ میرے بعد کیا ہوگا، نوجوانوں کے نام جنرل باجوہ نے اپنی ریٹائرمنٹ سے 30 گھنٹے قبل کیا پیغام دیا ہے۔ یہ انٹرویو انتہائی اہمیت کا عمل ہے، چونکہ آنے والے دنوں کے اندر جو نئی اسٹیبلشمنٹ ہے وہ پاکستان کے اندر کوئی تبدیلیاں لائے گی یا پھر مزید معاملات جو ہے وہ کشیدگی کی طرف بڑھیں گے، تصادم کی طرف بڑھیں گے۔ یہ ساری چیزیں اس ویڈیو کے اندر جو انہوں نے باتیں کی ہیں، اپنی کامیابیاں گنوائی ہیں، وہ آپ کے سامنے رکھنی انتہائی ضروری ہیں۔ جب سے عمران خان کی حکومت کا تختہ الٹا گیا ہے تو لوگوں نے یہی اکثریت سمجھتی ہے کہ یہ سارا کام جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے ایما پر ہوئی ہے، چونکہ اسٹیبلشمنٹ پاکستان کی سیاست کے اندر ہمیشہ مداخلت کرتی رہی ہے، اور اس کا خود جو اعتراف ہے وہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کر چکے ہیں۔ تو پچھلے جو 7-8 مہینے کے اندر یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ ادارے نیوٹرل ہیں، تو لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ نیوٹرل نہیں ہے، بلکہ پی ڈی ایم کی طرف ان کے جھکاؤ کی وجہ سے یہ تمام رائٹ اور لیفٹ کی جماعتیں ملی اور عمران خان کو راستے سے ہٹایا گیا۔ تاثر یہ دیا گیا کہ ایک طرف چونکہ سیاسی جماعتوں کی اکثریت ہے، ایک طرف اکیلا عمران خان ہے، تو یہ ایک فتنہ ہے، فساد ہے، طرح طرح کے ٹائٹل دیے گئے۔ لیکن عوام جس طرح کھڑی ہوئی ہے تو اب ایسے لگتا ہے کہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ اپنی ریٹائرمنٹ کے ساتھ ہی ایک کٹہرے کے اندر کھڑے ہیں اور وہ اپنے آپ کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ 2018 کے انتخابات جب عمران خان نے جیتے تو اس کے بعد جو اس وقت کی اپوزیشن جماعتیں تھی، خاص طور پر نون لیگ، انہوں نے یہ الزام لگایا کہ یہ ہمارے ساتھ دھاندلی ہوئی ہے، آر ٹی ایس بیٹھا ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ وہ اس بیانیے کے ساتھ اپنے آپ کو زندہ تو رکھتے رہے، لیکن آر ٹی ایس بیٹھنے کا جو نقصان ہے وہ پی ٹی آئی کو ہوا، چونکہ پنجاب کے اندر اور وفاق کے اندر وہ اکثریت نہیں لے سکے، کاف لیگ جیسی جماعت کا ان کو سہارا لینا پڑا۔ اسی طرح جی ڈی اے ایم کیو ایم کی مسلسل بلیک میلنگ کے ذریعے یہ حکومت چلتی رہی۔ عمران خان جس طرح احتساب چاہتے تھے، جس طرح ادارہ جاتی اصلاحات چاہتے تھے، وہ نہیں کر سکے۔ اب وہ یہی بات کر رہے ہیں کہ جو میں کرنا چاہتا تھا وہ میں نہیں کر سکا۔ اب اس پورے معاملے پر جب یہ تبدیلیاں ہوئی ہیں تو اس وقت آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ جو کل 12 بجے رات کو ان کی جو آرمی چیف کی حیثیت سے ڈیوٹی ہے وہ ختم ہوگی، اور پرسوں 29 نومبر کو وہ کمان جو ہے وہ اگلے آرمی چیف جنرل عاصم منیر جو ہے ان کو وہ حوالے کریں گے۔ تو آج جو انہوں نے انٹرویو دیا ہے، ایک تو انہوں نے جنرل بات کی ہے جس کے اندر جو ہے انہوں نے دہشت گردی کا ذکر کیا ہے، پھر انہوں نے بتایا ہے کہ کلائمیٹ چینج جو ہے اس سے بڑا خطرہ ہے، معاشی بہت سارے خطرات ہیں، صحت، تعلیم، خوراک اور صاف پانی تک عدم رسائی ہے لوگوں کے، اور پھر ہمسایہ ملک ہے بھارت، وہ جس طرح کے ہتھ کنڈے استعمال کرتا ہے اس کا بھی ذکر کیا ہے۔ ملٹری ڈپلومیسی پاکستان خارجہ پالیسی کی تکمیل کرتی ہے، یہ بھی انہوں نے بتایا ہے۔ یعنی ان کے بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارا سیاست کے اندر رول تو کوئی نہیں ہے، لیکن ملٹری اگر خارجہ پالیسی ہو، اگر داخلہ پالیسی ہو، دنیا کے اندر جو بھی کام ہوتا ہے وہ کرتے ہم ہیں، کریڈٹ ہمیں ملنا چاہیے، لیکن ویسے جو ہے وہ ہمارا سیاست کے اندر کوئی رول نہیں ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ہی جو ان پر الزامات لگتے رہے ہیں، خاص طور پر جو الیکشن کے اندر جو ہے اس معاملے کے اندر، تو انہوں نے اپنے آپ کو یہ جسٹیفائی کیا ہے کہ تمام افسران نے یہ فیصلہ کیا ہے، فوج کے اندر اس پر کیتھارسس ہوا ہے، اور جس طرح انہوں نے اس دن تقریر کے اندر بھی اظہار خیال کیا کہ اب ہم سیاست سے آؤٹ ہونے جا رہے ہیں۔ اب یہ بات اگرچہ 2007-8 کے اندر بھی کہی گئی، لیکن ایسا ممکن نہیں ہوا۔ تو یہ میں کچھ الفاظ جو ہے گلف نیوز کو جو انٹرویو انہوں نے دیا ہے وہ آپ کے سامنے رکھنے ضروری ہے، تاکہ معلوم ہو کہ ابھی جیسے آج آدم سواتی گرفتار ہوئے ہیں، کل کو عمران ریاض یا کوئی اور گرفتار ہو سکتا ہے، مراد سعید جو ہے اس کی بھی گرفتاری کے چانسز ہیں، جو بولے گا اس کو اٹھانے کا جو کلچر ہے یہ شاید چلتا رہا۔ اور اس حوالے سے انہوں نے کہا ہے کہ ہماری پالیسی یہ ہے کہ جو ابھی ہم نے سارا اتفاق رائے کے ساتھ معاملہ چلایا اور اس کو سیاست سے آؤٹ ہونے کی پالیسی قرار دیا ہے۔ وہ کہتے ہیں
کہ فوج کے کردار کو غیر سیاسی بنا کر صرف آئینی ذمہ داری تک محدود کر دیا ہے۔ فیصلے کو ایک طبقے کی طرف سے منفی طور پر دیکھا جا رہا ہے، یعنی وہ پی ٹی آئی اور عمران خان پر تنقید کر رہے ہیں، اور ذاتی تنقید کا سامنا کرنا پڑا، یعنی میرے اوپر بھی تنقید ہوئی ہے، لیکن یہ جمہوری اقدار کو دوبارہ زندہ کرنے اور مضبوط کرنے میں سہولت فراہم کرے گا۔ یعنی یہ جو ہمارا فیصلہ ہے وہ انتہائی اہمیت کا عمل ہے، ہم سیاست سے آؤٹ ہو گئے ہیں۔ آگے وہ کہتے ہیں کیا آپ پاکستان کی سیاست میں فوج کے کردار کی وضاحت کریں گے؟ یہ سوال کیا ہے جو اینکر ہیں گلف نیوز کی۔ انہوں نے کہا حال ہی میں آپ نے فوج کو سیاست کی راہداریوں سے ہٹانے کا فیصلہ کیا ہے، یہ مختصر اور طویل مدت میں سول ملٹری تعلقات پر جو ہے وہ سوال ہوا ہے کہ کیا اثر ڈالے گا۔ انہوں نے کہا کہ پاک فوج کا ہمیشہ قومی فیصلہ سازی میں اہم کردار رہا ہے۔ ملکی سیاست میں اپنی تاریخی کردار کی وجہ سے فوج کو عوام اور سیاست دانوں کی طرف سے کردار کو غیر سیاسی بنانے کا فیصلہ کر کے صرف اس کے آئینی ذمہ داری تک محدود کر دیا ہے۔ یہ فیصلہ اگرچہ معاشرے کے ایک طبقے کی طرف سے منفی طور پر دیکھا جا رہا ہے اور ذاتی تنقید کا سامنا کرنا پڑا، لیکن یہ جمہوری اقدار کو دوبارہ زندہ کرنے اور مضبوط کرنے میں سہولت فراہم کرے گا۔ اب یہ جو ہمارے آرمی چیف باجوہ صاحب کی رائے ہے، اور انہوں نے کہا کہ ہم چونکہ سیاست سے آؤٹ ہوئے ہیں تو ہمیں کہا جا رہا ہے کہ نہیں آپ سیاست میں آئیں، تو یہ ایک بڑا غلط میرا خیال ہے۔ پی ٹی آئی کو اس کو کاؤنٹر کرنا چاہیے۔ یہ پرسیپشن دی جا رہی ہے کہ جیسے تحریک انصاف کہتی ہے کہ آپ سیاست میں مداخلت کریں، حالانکہ عمران خان واضح کر چکے ہیں کہ ہم آپ کے اس فیصلے کو اگر آپ ان لیٹر اینڈ اسپرٹ اگر آپ عمل درآمد کرتے ہیں تو ہمیں تو بڑی خوشی ہوگی، لیکن یہ جو کنبہ مسلط کیا گیا ہے اس کو ذرا آپ الیکشن تک ہمیں چھوڑ کے آئیں اور پھر اللہ حافظ کریں، کیونکہ اس طریقے سے جو معیشت کے ساتھ پچھلے 7-8 مہینے کے اندر کھلواڑ ہوا ہے اس کی یا تو آپ ذمہ داری لیں، مشترکہ ذمہ داری پی ڈی ایم اور اسٹیبلشمنٹ لے، تاکہ کل کو خدا نہ خواستہ ملک جس طرح دیوالیہ ہوتا دکھائی دے رہا ہے یا چانسز بڑھ گئے ہیں، کمپرومائز کرنے پڑیں گے، تو پھر اس کی ذمہ داری یہ پی ڈی ایم کی حکومت اور اسٹیبلشمنٹ ہوگی۔ یہ اصل میں عمران خان جو ہے وہ کوشش کر رہے ہیں، لیکن ایسا تاثر کہ فوج جو ہے وہ مداخلت اگر نہیں کرے گی تو پی ٹی آئی کو بڑا ناپسند کرتی ہے، یہ تاثر اور الزام جو ہے یہ غلط ہے۔ دوسری طرف جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ریاستی اداروں کو مؤثر طریقے سے اپنے امور سر انجام دینے میں معاونت فراہم کرے گا یہ جو فیصلہ ہے، یعنی سب سے بڑھ کر یہ کہ یہ فیصلہ طویل مدت میں فوج کے وقار کو بڑھانے میں مدد دے گا۔ پاک فوج نے پوری تاریخ میں پاکستانی قوم کا بے مثال احترام اور اعتماد حاصل کیا ہے۔ پاکستان کی قومی سلامتی اور ترقی میں فوج کے مثبت اور تعمیری کردار کو ہمیشہ غیر متزلزل عوامی حمایت حاصل رہی ہے۔ میرا ماننا ہے کہ جب فوج کو سیاسی معاملات میں ملوث دیکھا جاتا ہے تو عوامی حمایت اور مسلح افواج کے تئیں وابستگی ختم ہو جاتی ہے، یعنی سیاست میں ہمارے آنے کی وجہ سے عوام کے اندر عزت اور وقار ختم ہوتا ہے۔ یہ بات 100% درست ہے۔ وہ کہتے ہیں اب وہ کہتے ہیں اس لیے میں نے پاکستان میں سیاست کے انتشار سے پاک فوج کو بچانا سمجھداری سمجھا، اور وہ کہتے ہیں بڑے پیمانے پر پراپیگنڈے اور احتیاط سے تیار کردہ جھوٹے بیانیے کے ذریعے مسلح افواج کی بے جا تنقید کے باوجود ادارہ جاتی عزم غیر سیاسی رہنے کا ثابت قدم رہے گا۔ مجھے یقین ہے کہ مسلح افواج کا یہ سیاسی قرنطینہ طویل مدت میں پاکستان کے لیے سیاسی استحکام کو فروغ دے گا اور فوج سے عوام کے تعلقات کو مضبوط کرے گا۔ یعنی ان کا کہنا یہ ہے کہ تمام جو افسران ہیں ہم نے یہ کنسنسس کیا ہے کہ اب ہم نے سیاست کے اندر حصہ نہیں لینا، اور یہ امید ہے کہ اس معاملے کے اندر جو ہے وہ اس پر عمل درآمد کیا جائے گا۔ آگے وہ نوجوانوں کے حوالے سے بات کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ نوجوانوں کو اس بات کو یقینی بنانا چاہیے کہ وہ تفرقہ انگیز پراپیگنڈے اور انفارمیشن وارفیئر سے محفوظ رہیں، یعنی جو بھی بات کی جاتی ہے اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے تو وہ کہتے ہیں اس سے محفوظ رہیں، جو ہمارے معاشرے کو پولرائز کرنے اور باہمی اعتماد کو ختم کرنے کی کوشش ہے۔ شناخت کے کسی دوسرے معاملے میں پاکستان کو ہمیشہ پہلے آنا چاہیے۔ آگے وہ کہتے ہیں کوئی آخری بات، کوئی بھی قوم صرف اپنی دفاعی قوتوں کی وجہ سے محفوظ نہیں ہے۔ پاکستان کی مسلح افواج مادر وطن کے لیے اپنی جانیں قربان کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن ہم اپنے عوام بالخصوص پاکستان کی آبادی کے بڑے حصے ہمارے متحرک اور محنتی نوجوانوں کے تعاون کے بغیر
کامیاب نہیں ہو سکتے، جو ہماری کل آبادی کا تقریباً 60% ہے۔ یعنی یہاں پر انہوں نے عمران خان کی اس بات کو تسلیم کیا ہے جنرل باجوہ صاحب نے کہ عوام کی حمایت کے بغیر ہم کچھ بھی نہیں ہیں۔ تو عوام تو اس وقت عمران خان اور ان کے بیانیے کے ساتھ کھڑی ہے، اور الیکشن کے اندر بھی پتہ چل گیا، لیکن اس پر جو عمل درآمد ہے وہ کتنا ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کی مسلح افواج پاکستانی قوم کی طرف سے اپنی طاقت اور حمایت حاصل کرتی ہے، اور یہ حمایت ہمیں پاکستان کی خود مختاری، علاقائی سالمیت اور داخلی سلامتی کو درپیش خطرات کا مقابلہ کرنے کے لیے حوصلہ افزائی کرتی ہے۔ ہماری نوجوان نسل اور پاکستان کے مستقبل کے لیے میرا پیغام ہے کہ وہ اپنا وقت اور توانائی تعلیم اور ہنر کی ترقی کے لیے وقف کریں۔ ایماندارانہ محنت اور بے لوث محنت ترقی پسند معاشرے کی بنیاد ہے۔ اندرونی محاذ پر پاکستان کی کامیاب مہم انتہا پسندی، دہشت گردی کے حوالے سے، اور پھر یہ چیزیں انہوں نے معاشی کمزوریاں جو ہیں وہ بھی انہوں نے بیان کی ہے۔ اس پورے معاملے کے اندر نوجوانوں کو پیغام بھی دیا ہے۔ پورے انٹرویو کے اندر انہوں نے یہ تاثر دیا ہے کہ میرا یا ہمارا اسٹیبلشمنٹ کا عمران خان کے خلاف یہ جو رجیم چینج ہے اس کے اندر کوئی کردار نہیں ہے، ہم صرف غیر جانبدار ہوئے ہیں، اور باقی جو کچھ بھی ہوا ہے یہ فطری طریقے سے اپنے طور پر جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے ان کا انیشیٹو ہے وہ اس کے اندر ہوئے ہیں۔ اب یہ تو آپ اپنی رائے سے آگاہ کریں کہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کا اپنی ریٹائرمنٹ سے 36 گھنٹے قبل کا یہ جو انٹرویو کے اندر انہوں نے دعوے کیے ہیں، آپ کہاں تک ان کی باتوں سے متفق ہیں، کہاں تک متفق نہیں ہیں؟ باجوہ صاحب کا ابھی جانا جو ہے وہ ایک بڑا، میں سمجھتا ہوں، تنازعات کو چھوڑ کر وہ اس وقت رخصت ہو رہے ہیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ ان کو خوش رکھے، اور پاکستانی عوام جو ہے وہ جو ان کے ساتھ ہوا ہے، جو ان کا رول ہے اس حوالے سے ضرور ان کا کردار تاریخ